मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और जो दावा है ना कि मौत के बाद जिंदगी, तुम कह रहे हो साइंसदान कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, साइंसदान से जाके उनको भी ये बताओ कि हम दावा नहीं कर रहे कि हम जिंदा करेंगे, हम पैगाम पहुंचा रहे हैं किसका? जिसने हमें पैगंबर बना के भेजा है। वो कह रहा है मैं करूंगा। ए अल्लाह, साइंसदान तो इस बात को नहीं मानते, साइंसदान तो कहते हैं पॉसिबल नहीं है। खुदा कहता है इस साइंसदान को जाके बोलो अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइदा हुवा खसीमुम मुबीन, क्या ये चंद साल पहले मनी का कतरा नहीं था? आज ये खुदा की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है मैं युहील इज़ामा वहिय रमीम, भला कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जब वो बोसीदा होकर गल सड़ जाएंगी? कुल युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इस साइंटिस्ट को बता दो वही पैदा करेगा जिसने तुझे मां के पेट में मनी के कतरे से पैदा किया था। जो पहली दफा पैदा कर सकता है वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो हर तरह से पैदा कर सकता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात खोपड़ी शरीफ में। ये इतनी जबरदस्त दलील है। अल्लाह कहते हैं ये जो साइंसदान एतराज करें, जापान का साइंसदान नहीं मानता कि हम दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह कहते हैं इसको बताओ, वो ये कहता है ना कौन जिंदा करेगा, वो कहता है ना कौन जिंदा करेगा? पैगंबर ये थोड़ी कह रहे मैं जिंदा करूंगा। अगर मैं दावा करूं कि मैं जिंदा करूंगा तो साइंसदानों को बीच में आना चाहिए। वो कहेंगे भाई इस आदमी में इतनी काबिलियत नहीं है, कोई लैब नहीं है, कोई अब तक ऐसा हुआ नहीं, ये कौन सा कोई नया नई साइंटिस्ट आया है? खुदा कह रहे कौन करेगा? मैं करूंगा। फसयक़ूलूना मन युईदुना, तो ये कहेंगे कौन जिंदा कर सकता है? कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, इनसे कह दो जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया। सदियों तक लोग इस जवाब के सामने आजिज आ जाते थे, कहते थे इसका हमारे पास कोई जवाब बोलो नहीं। अब इंसान ने हठ धर्मी की इंतहा की, बदतमीजी के उरूज पे पहुंच गया। अब इंसान, उसने कहा हमें खुदा ने पैदा बोलो नहीं। ये ऐसा कुफर जो सदियों पहले पाया जाता था लेकिन बहुत कम, इसको किसी ने माना ही नहीं। मुशरिकीन ने नहीं माना इसको, कौम सालेह कौम आद ने नहीं माना। सब मानते थे कोई है बनाने वाला, कोई है बनाने वाला। लिहाजा उनसे जब कहा जाता है जिसने तुम्हें फर्स्ट टाइम बना दिया, मनी के कतरे से इंसान बना दिया, वो दोबारा भी बना सकता है। तो यहां के वो क्या हो जाते थे? आजिज। अब सिर्फ इतनी बात रह गई कि ये नूह अलैहिस्सलाम या आद अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई खुदा का पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर है खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो करेगा दोबारा जिंदा। वो ताकत भी रखता है, जो हमें पहली दफा बना दिया दोबारा भी। अब सिर्फ ये तहकीक रह गई कि ये खुदा के पैगंबर है या नहीं है। तो अल्लाह ने उनके मोजज़े दिखा के, उनकी सीरत दिखा के साबित कर दिया कि ये किसके सफीर हैं? ये अल्लाह के सफीर हैं। अब क्या हुआ? इंसान ने हठ धर्मी की इंतहा। अब चूंकि उसके पास नॉलेज भी ज्यादा आ गई, ओहदे भी, पहले काफिर के पास इतनी नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी और साइंस की, अब ज्यादा नॉलेज आ गई। अब उसने कहा, जब आप काफिर से कहोगे ना, साइंटिस्ट से, वो कहेगा कौन दोबारा जिंदा करेगा, तो आप कहोगे वही जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। तो वो बदतमीजी की इंतहा पे पहुंचेगा, हठ धर्मी की। ऐसा कुफर करेगा जिसको माजी में कबूल नहीं किया गया, काफिर ने भी कबूल नहीं किया। उसने कहा मैं ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुआ हूं, और इतना बड़ा झूठ बोल के यूनिवर्सिटियों का सिलेबस बना दिया उसको, और उन साइंसदानों को बड़े एहतराम से देखा जाने लगा। उन्हें कहा जाने लगा कि इन्होंने इंसानों की ऐसी बड़ी खिदमत की है कि ऐसे जैसे बच्चे को कहा जाए तू बगैर बाप के पैदा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो ये बच्चे की खिदमत हो रही है या बाप की तौहीन हो रही है? बोलो ना। हम उन साइंसदानों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पहले साइंस से ये उक़्दा हल नहीं हो रहा था, ये कायनात की इब्तदा कैसे हुई, हम और आप पैदा कैसे हुए। घूम फिर के आते थे भाई कोई है जिसने इस कायनात को बनाया, कोई है जिसने मुझे और आपको बनाया। हम कहते हैं आज साइंसदानों, डार्विन जैसे साइंसदानों ने ये उक़्दा हल कर दिया भाई। उन्होंने बता दिया कि ऐसे पैदा हुए हैं, यूं हुआ फिर यूं हुआ फिर यूं हुआ फिर होके वसीम भाई, गफ्फार भाई, सत्तार भाई वजूद में आ गए। हालांकि ये ऐसी इंसल्ट खुदा की इससे पहले कभी भी, बोलो ना, नहीं हुई। एक बाप कह रहा है अपने बेटे से मेरे हुकूक हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, ये करो वो करो। आप कह रहे हो तू मेरा बाप तो है, लेकिन बाप के ये हुकूक होते नहीं है।
پہلے یہ والا کفر تھا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کو مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہے. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا, بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دی کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں, انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے, خیر وہ تو ایک الگ چیز, جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی, ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں, نہ رہے گا باپ, نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا, کورونا پھیلاتا, ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ, لہذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا, وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے, اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہی ہاتھ لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا؟ اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا, پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا؟ دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں. کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی, اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے, اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا, ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی. اور آم کی گھٹلی میں آم کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ادھر آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہو, پہلے پودا نکلتا ہے, پھر پودا بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پتے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے. تتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں, وہ تو اپنے پھول کا رس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں, فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر رہی ہے, نکال رہی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا, خربوزہ پیدا ہوگا. تو اپنے تتلی کو تھوڑی, تتلی کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا جی ایسا ہو رہا ہے. یہ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں درختوں پہ, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آم پیدا ہوا, پھر اس آم سینکڑوں آم پیدا ہوئے, ہر آم کو کھولا, وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے, پھر ان ہزاروں گٹلیوں کو زمین میں دفن کرو, ہزاروں آم. دو گراریوں کا سائیکل جب ایک جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہے نا کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومے, ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومے تو پھر پہیا گھومے, اور پہیا پیڈل گھومے, پیڈل گھومے سے پہیا گھومے, اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں. ایک سائیکل ایسے مینجمنٹ کے ساتھ کھربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا, خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بیلیں, اور ہر پروسیس دوسرے سے الگ ہے.
लगता नहीं है कि अभी इससे खरबूजा पैदा होगा। तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है। उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पे तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने है? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट, देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ कंप्यूटर में सामने क्या लिख कर आएगा? एन लिख कर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी हैं और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को? समझता है बात को? ये वाली बात जो नहीं बात है, पुरानी वाली को तकरार नहीं कर रहा मैं। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास। क्या मजे की आयत है यार। जब मैंने पहली दफा ये आयत पढ़ी ना, मैं हिल गया था अंदर से। मैंने कहा अल्लाह तेरा अंदाज क्या है? अल्लाह मियां कभी अंदाज बड़ा निराला है। ए लोगो, सारे इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे बनेंगे, फइन्ना, तो हम बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बनाया। खुद ब खुद नहीं बने, इवॉल्व नहीं हुआ है ये। हम करोड़ों साल में बन के नहीं है, 9 महीने में बन के अल्लाह ने मां के पेट में बना के निकाला हमको। समझते हो बात को? इस 9 महीने का जवाब चाहिए हमें। करोड़ों अरबों साल की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक्चुअली एक सेल बना था, एक्चुअली फिर वो 2 सेल, फिर एक्चुअली 3 सेल, फिर उससे पौधे बन गए, कुछ ऊंट बन गया, उससे घोड़ा बन गया, बंदर बन गया, फिर वही बंदर की दुम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होके वसीम भाई बन गए। ये फजूल बातें किसी और के सामने करो। मैं साइंसदानों से पूछ रहा हूं, पानी के कतरे में एक मनी का कतरा मां के रहम में जाता है, सिर्फ 9 महीने में ऐसे सॉफ्टवेयर उस मनी के कतरे में ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए? 9 महीने में पूरा इंसान बन के निकल आता है। इसका जवाब चाहिए हमें। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। कुरान के अल्फाज देखो, और ये सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, जितनी आसमानी किताबें हैं सबका यही स्टाइल है। क्यों? ये मौजू पैगंबरों का है जो खुदा के सफीर हैं, ये साइंसदानों का मौजू नहीं है। किसी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में, मेडिकल साइंस की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि खुदा इस तरीके से इंसानों को बनाता है। जो इस तरह बनाता है दोबारा भी बना सकता है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, लिहाजा पैगंबर साइंस को नहीं छेड़ते, वो जो उनका टॉपिक है उसको फोकस करते हैं। तो पैगंबरों ने कहा तुम हम पे 3 एतराज कर रहे हो कि पैसा नहीं है, तो पैसा ना होने का एतराज उससे किया जाता है जिसको कारोबार में शरीक कर रहे हो आप। क्या हो गया भाई? मैं आता हूं कि यार मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, पार्टनरशिप पे। आप कहोगे आपके पास पैसा नहीं है, माकूल एतराज है। मैं कहूं भाई मैं आपके रिश्ता करना चाहता हूं, आप कहो आपके पास पैसा, मैं कर नहीं रहा, ये वैसे ही मजाक कर रहा हूं। लोग समझते हैं सच्ची मुच्ची में आप कहीं 5वीं के चक्कर में तो नहीं है कहीं। मिसाल दे रहा हूं, आप कहोगे भाई आपके पास पैसा नहीं, हमारी बेटी पैसे वाली है। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जाता हूं कि जी मैंने यहां केमिस्ट्री पढ़ानी है, वो कहेंगे आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बजाय एतराज बनता है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये चोर को पकड़ के मैं इसका हाथ काटूंगा, लोग कहेंगे आपके पास ओहदा नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कानून की, आप कोई थाने के कोई एसएचओ साहब नहीं है आप, बजाय कि मैं कहूंगा खुदा दोबारा इंसानों को जिंदा कर सकता है।
اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ بیہودہ سوال ہوں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہی بیہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے؟ پیغمبروں پہ, کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. او بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. کیسے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپرم بنتے ہیں, وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی ہے, کھیت ہیں, اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں. پانی گوبر کے ملاپ سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, گندم پیدا ہوتی ہے, گھاس پیدا ہوتی ہے. وہ گھاس جانور کھاتا ہے, اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے, دودھ. ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں. اس سے من ثم من نطفہ, قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں, خوراک کو پھر نطفہ میں, منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں. ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائیں, خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں. اب تک کوئی سائنسدان نے بنایا؟ بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد. جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ ابے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا, وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی؟ اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے؟ اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا. ثم کا لفظ بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے, نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من مضغہ, ثم من علقہ, پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا. اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو. ثم من مضغہ, پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا. یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے, یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے. 4 مہینے تو پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے, وہ پورا بچہ 4 مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے. ثم من مضغہ, اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک خاص طریقے سے ہڈیاں. کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار. کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے, کیسے جوائنٹ. یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں, جڑ ہی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ, اور جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر. ثم انشأناه خلقا آخر, جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس میں جان ڈال دی ہم نے. سنتا, دیکھتا, سمجھتا. ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا. نا, خود سے سنتا بھی ہے. ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے, وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا, بار بار میں بتاتا ہوں, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں سے ہم نے خود سنا ہے, کاپی سائنسدانوں نے بنائی, خود نہیں بنی. اوریجنل خود کیسے بن گئی؟ کاپی کو کیا چاہیے؟ کوئی چلائے گا نا, یہ کوئی چلا نہیں رہی, یہ خود چل رہی ہے. سمجھتا ہے؟ اور کیا میٹیریل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے. روٹی سے بن رہی ہے, پراٹھوں سے بن رہی ہے, انڈوں سے بن رہی ہے, برگر سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے, برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے, پراٹھوں سے سالڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے. ہماری والدہ بھی پراٹھے کھاتی تھی, ہم بھی پراٹھے کھاتے ہیں, لہٰذا ہمارے بچے بھی پراٹھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھڈے باز ٹائپ کے. ابھی اذان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا, روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی. بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پٹھان پیدا ہوتا ہے. اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ, عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں. خیر یہ ٹاپک نہیں ہمارا. تو اب کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں. ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر، پہلے منی کا قطرہ تھا، نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا، اب پیدا ہوا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کچھ پتا نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے، کروڑوں اربوں سال میں نہیں، صرف 9 مہینے میں. سمجھ رہے ہو؟ 9 مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا، اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کی. اور کمال کی بات ہے، جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں، ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوا یہ کام. اللہ کہتا ہے جو سائنسدان جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قل الذی فطرکم، وہ کہتے ہیں نا من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین، قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کچھ چیزیں لازم کر دیں، کچھ اللیگل کر دیں. زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ گرل فرینڈ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ رکھ لو گرل فرینڈ 10 رکھ لو، اللہ نہیں چھوڑے گا. اگر زنا کی ذرا سی اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر، کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی، میں تو معذور بھی ہوں، جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں، اب میں ایکچولی کیا ہوں؟ معذور. نا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، وہ ہے، وہ مجھ سے سوال پوچھے گا. اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے. احب الیہ، آج آپ زنا نہ کرو، جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو. یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے. پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار، پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب؟ یہ لمس یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں پڑھایا، وہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. وہاں تو لمس میں آپ جاؤ، ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا، کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں، ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. یہ غلط اس سینس میں تو ہے کہ خدا کے باغی بغاوت پھیلا رہے ہو آپ، اس سینس میں نہیں کہہ رہے بھائی ہم نے ایجوکیشن کے لیے، ہم کوئی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہاں پہ. یہ تو اللہ کا، اللہ جانے، تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا، آپ سے بھی پوچھ لے گا. اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو. اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں، علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نا مت لو. آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی، آپ کو سود سے بچنا پڑے گا، آپ کو یہ جو بلاک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا، یہ بالکل سارے علماء کے نزدیک ناجائز ہے. آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور حرام. آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے، آپ کا ملک کیا کہتا ہے، آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کیا سود حلال ہے، خدا کے یہاں سود حلال نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو، بس. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو. اللہ کے رسول کہتا ہے وہ بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. اولڈ ہاؤس تو بہت دور کی بات ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟